اللہ 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 اللہ۔ جب کسی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ اس پریشانی کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی قضا کرنی ہے فقط یا پھر اس کا کفارہ دینا ہے۔ قضا اور کفارہ کے لحاظ سے کچھ تفصیل انشاءاللہ آج ہم پیش کریں گے۔ اس کو سننے کے بعد آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ روزہ جب ہم توڑ دیتے ہیں تو کس صورت میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے اور کس صورت میں کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے دو باتیں مد نظر رکھیں۔ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ آپ پر کفارہ ہے یا قضا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے اس کی نیت کب کی ہے۔ روزے کی جو رمضان شریف کا روزہ ہے، اس کی جو نیت کا وقت ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر، یعنی جو پچھلا دن گزرا ہے آپ نے روزہ افطار کیا، اس وقت سے اگلے دن کے روزے کی نیت کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آئندہ جو دن آئے گا جس دن آپ کا روزہ ہوگا، اس دن ظاہر کبریٰ تک اس کی نیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس پورے دورانیے کے کس حصے میں نیت کی۔ اگر روزہ جو بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، سحری کے ختم ہونے کا ٹائم، اس وقت میں نیت کی ہے، اس سے پہلے نیت کی ہے یا رات کے کسی بھی حصے میں نیت کی ہے تو پھر تو آپ پر کفارہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے ظاہر کبریٰ سے پہلے اور سحری کے ختم ہونے کے بعد نیت کی تو اس صورت میں آپ پر فقط قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس دن کوئی اور روزہ توڑنے کا عذر نہ پایا گیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ توڑا اور اسی دن آپ شدید بیمار ہو گئے اور ایسی بیماری تھی کہ جس کے سبب روزہ توڑنا جائز ہے، تو اس صورت میں آپ پر فقط قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے سفر اختیار کیا تو اب سفر چونکہ اختیاری معاملہ ہے تو اس پر یہ حکم نہیں لگے گا۔ یہ وہ معاملہ جو قدرتی طور پہ آ جائے، بیماری خود بخود آ جاتی ہے، تو اگر بیماری آ گئی تو اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن سفر کیا تو کفارہ لازم پھر بھی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی خاتون نے روزہ توڑ دیا تھا تو ان کو اسی دن پھر ماہواری آ گئی تو اس صورت میں ان پر فقط قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ دو شرطیں اگر پوری ہوں، جیسے نیت بھی رات میں کی ہوئی ہے آپ نے، اچھا جس دن روزہ توڑا ہے اس دن کوئی اور عذر بھی نہیں پایا گیا، جب یہ دو شرطیں پوری ہو گئی تو اب ہم اگلے سٹیپ پہ چلیں گے۔ اگلے سٹیپ پہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اس میں تین چیزیں: جماع، منافذ بدن سے کسی چیز کا بدن میں داخل ہونا، اور تیسری ہے قے یعنی الٹی۔ جماع کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت پیش کروں گا اور یہاں میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ اگر نابالغ بچے اس کو سن رہے ہیں تو وہ نہ سنیں۔ اس اصول کے تحت کہ شرع میں شرم نہیں، میں یہ مسائل عرض کر رہا ہوں، اگر نہ بیان کیے جائیں پھر بھی نقصان ہے۔ جماع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے صورتاً جماع اور ایک ہے معناً جماع۔ صورتاً جماع کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی زندہ مرد کے اگلے یا پچھلے مقام میں حشفہ کے برابر یعنی کٹے ہوئے سے کے برابر دخول کر لیا تو یہ صورتاً جماع ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے جماع کی معناً جماع۔ معناً جماع ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی مرد و عورت کے ساتھ ملنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، جیسے کسی بدبخت نے، ملعون نے اپنے ہاتھ سے خود پر غسل واجب کر لیا، یا پھر کسی جانور کے ساتھ معاذ اللہ بدفعلی کر لی، یا پھر کسی مردہ کے ساتھ معاذ اللہ بدفعلی کی، کسی نے ایسا نعوذ باللہ من ذالک معاملہ کیا تو یہ معناً جماع ہے۔ صورتاً جماع میں اگر روزہ یاد تھا، انزال ہو یا نہ ہو، اس پر کفارہ ہے، اور معناً جماع میں اگر روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے منافذ بدن سے کسی چیز کا جسم میں داخل کرنا۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام کے اندر کہ منافذ بدن 5 ہیں، ایک ہے منہ، دوسرا ناک، تیسرا آنکھ، چوتھا اور پانچواں پیشاب و پخانہ کے مقامات۔ ان پانچوں میں سے منہ کے علاوہ جتنے حصوں میں دخول کیا اور روزہ فاسد ہوا تو اس صورت میں قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہے۔
منہ کے ذریعے سے جو چیز ہم داخل کرتے ہیں، تو جو بھی ہم کھائیں گے پیئیں گے، عام طور پہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے کفارہ لازم آئے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کھائی جو عام طور پہ نہیں کھائی جاتی، جیسے کسی نے کوئی مٹھی بھر نمک اٹھایا اور وہ کھا لیا، مٹی اٹھائی اور عام مٹی، ملتانی مٹی نہیں، عام مٹی اٹھائی اور وہ کھانے لگ گیا، یا پھر کسی نے تربوز کے چھلکے کھانا شروع کر دی، یہ ایسی چیزیں جو عام طور پر انسانی طبیعت ان کو کھانے میں گھن محسوس کرتی ہے، عام طور پہ اس کو نہیں کھایا جاتا، تو ایسی چیز کھانے پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن جو پہلی چیزیں میں نے عرض کی ہیں، جو نارملی چیزیں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس سے قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تیسری چیز ہے قے، یعنی الٹی۔ الٹی کے حوالے سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف اس الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے جو آپ نے خود بخود جان بوجھ کے منہ میں انگلی کو داخل کر کے کی ہو اور وہ منہ بھر ہو، تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے روزہ اس طریقے سے توڑا ہے، منہ بھر آئی وہ روزہ توڑا ہے، تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ قضا کا تو یہ ہے کہ آپ نے ماہ رمضان شریف کے گزرنے کے بعد قضا کی نیت سے جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہوں اتنے ہی اور رکھ لینے ہیں۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا پھر 60 روزے پے در پے رکھنا۔ اور یہ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں بلا وقفہ رکھنا۔ اگر 59 روزے رکھ چکے تھے، ایک روزہ بیچ میں چھوٹ گیا، اب حکم اس پر اتنا سخت ہے کہ آپ نے پھر سے 60 روزے رکھنے ہیں۔ یہ ایک سزا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے روزہ کیوں توڑا۔ جب مجبوری کی صورت میں ہم توڑیں، کوئی بیماری یا عذر کے سبب توڑیں، پھر تو جائز ہے، پھر تو صرف قضا کرنی ہے۔ لیکن جب ہم جان بوجھ کے روزہ توڑتے ہیں، اور اس کی بھی مخصوص شریعت نے صورتیں دی ہیں کہ کچھ کھانے پینے کی وجہ سے یا پھر صورتاً جماع کی وجہ سے، یہ صرف 2 چیزوں پر جو ہے ہم پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور ان پر بھی پھر چھوٹ ہے کہ اگر رات میں نیت نہ کی تب بھی نہیں ہے، اور اگر اس دن کوئی اور عذر پایا گیا تب بھی ہم سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ نے کفارہ ایک دفعہ ادا کر لیا تو اب وہی سارے روزوں کو کافی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ جو توڑا ہے اس پر کفارہ الگ 60 روزوں کا، پھر دوسرا توڑا تو اس پر الگ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی روزے چھوڑے ہوں ایک کفارہ کافی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا رمضان شریف میں کھلا دیا، اب اس کے بعد اسی رمضان میں کفارہ دینے کے بعد پھر آپ نے اس طرح کا عمل کر لیا، تو اب نئے سرے سے دوبارہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ پورا رمضان شریف گزرنے کے بعد جو بھی روزے اپنے توڑے تھے ان کا اکٹھا کفارہ دیتے ہیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے، لہرائیں گے، اسلام کا برجم ہر سو لہرائیں گے، نگر نگر گلی گلی، ہاں نگر نگر گلی گلی ہم جائیں گے۔